حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دے گا۔ تو دوستو، سب سے پہلے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آج کا عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے قرآن جیسی مقدس کتاب نازل ہوئی۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تو فرماتے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، اور میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا ہو اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ جانا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ رمضان المبارک کی قدر کرنا سر عام وہ روزے داروں کے سامنے کھانا کھاتے ہیں۔ دوستو، روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوب فرمایا اور قیامت کے دن رب تعالیٰ نے اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود روزے دار کو عنایت فرمائے گا۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے چاند کا ایک بڑا ہی عظیم اور طاقتور عمل شیئر کریں گے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا کر دے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگو گے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو پڑھنے سے آپ کو فائدے تو بے شمار ہوں گے، ایسے فائدے ہوں گے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دعائیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ حاجات ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی حاجات کو پورا کر دے گا۔ اگر پریشان ہے تو اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ اب آپ نے یہ عمل پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، جب ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے یا پھر چاند نظر آنے کی بشارت مل جائے، کیونکہ بعض اوقات بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، جب آپ کو مکمل یقین ہو جائے کہ ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے دوبارہ زندگی میں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، اور دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور آپ خشوع و خضوع کے ساتھ رمضان المبارک کے تمام روزے رکھیں اور کوشش کریں کہ دوسروں کے روزے کھلوائیں۔ اپنے لیے دعا مانگے، اپنے بچوں کے لیے دعا مانگے، بلکہ امت مسلمہ کے لیے دعا مانگے۔ تو اس کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے
وہ صورت ہے سورۃ الکوثر۔ اب سورۃ الکوثر کے ہم بہت سے وظائف آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، لیکن یہ وظیفہ بڑا ہی عجیب وظیفہ ہے۔ عجیب میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس وظیفے میں بڑی طاقت آ جائے گی۔ جب آپ رمضان المبارک میں سورۃ الکوثر کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اس کی طاقت 70 گنا بڑھ جائے گی۔ تو پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ سورۃ الکوثر کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ لیں، چھوٹے سے چھوٹا درود پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر درود ابراہیمی۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھ لے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 21 ٹائمز یعنی کہ 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، استغفار کی دعا آپ نے اس لیے پڑھنی ہے کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور جانے میں یا انجانے میں اگر ہم سے کسی کا دل دکھا ہو یا ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو تو ہم رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے تمام گناہ معاف ہو جائیں، اور ہم رمضان المبارک میں جو بھی عبادات کریں اللہ تعالیٰ ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ تو دوستو، جب آپ 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں، اس کے بعد 100 مرتبہ یعنی کہ 1 تسبیح آپ نے استغفار کی کسی بھی دعا کی پڑھ لینی ہے۔ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں اور میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ دعائیں مانگنی ہے، اور یہ دعا ضرور مانگے کہ اے میرے پروردگار، یہ جو تیرا مہمان مہینہ ہے، اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس مہینے کی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرما، اس مہینے کے روزے خشوع خضوع کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں رب کریم کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ ان کے علاوہ اگر آپ کی حاجتیں ہیں تو آپ اپنی حاجات کے لیے دعائیں مانگیں، اگر پریشان ہیں تو پریشانیوں سے نجات کے لیے دعائیں مانگیں، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کہ اللہ پاک رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔